وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، آج سے ایک دن بعد یعنی اتوار والے دن عالم اسلام کے دیگر ممالک کی طرح وطن عزیز پاکستان میں قربانی کا دن ہے. اس دن صاحب نصاب لوگ اپنی استطاعت کے مطابق ملک بھر میں ایک ایسا عمل کریں گے کہ جس کے بارے میں
امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قربانی کے دن اللہ کے تقرب کی نیت کے ساتھ جانور کا خون بہانا سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ ملک بھر میں تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ دیوبندی بھی قربانی کرتے ہیں، بریلوی بھی قربانی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی قربانی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ ماننے والے قادیانی اور احمدی بھی قربانی کرتے ہیں۔ امیر بھی قربانی کرتے ہیں، غریب بھی قربانی کرتے ہیں، مل اونرز بھی اس عمل خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور عام سا بزنس رکھنے والا آدمی بھی نیکی کا یہ عمل ضرور کرتا ہے۔ قربانی کرنے والے کا تعلق جس مسلک یا فرقے سے ہو یا معاشی لحاظ سے جس طبقے سے بھی اس کا تعلق ہو، صنفی لحاظ سے چاہے وہ عورت ہو یا مرد، جو بھی قربانی کر رہا ہوتا ہے تقریباً سب کی نیت یہ ہوتی ہے کہ زر کثیر سے خریدا ہوا میرا جانور، لاڈ اور پیار سے پالا ہوا میرا جانور خوبصورت اور موٹا تازہ میرا جانور جب قربان ہو تو میری قربانی اللہ قبول بھی فرمائے۔ قربانی کرنے والے ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ قربانی جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، آپ کی ملت کا حصہ ہے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ دور مدنی میں ہمیں کوئی سال ایسا نظر نہیں آتا جب مکی و مدنی آقا علیہ السلام
الصلاۃ والتسلیم نے یہ سنت ابراہیمی ادا نہ کی ہو، جو جانور ذبح کیا جائے اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قربانی کے دن یہ سب سے افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ اس بنا پر یہ ارادہ ہونا بھی چاہیے، یہ خواہش ہونی بھی چاہیے، یہ تمنا ضرور ہونی چاہیے کہ بارگاہ الہی میں وہ بے نیاز ذات میری حقیر سی قربانی قبول فرمائے۔ اور یہ تمنا ہر فرقے میں، ہر مسلک کے انسان میں موجود ہونی چاہیے۔ قربانی سارے کرتے ہیں، یہ خواہش بھی تقریباً سارے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن پھر ایک نیچرل سا کوسچن ہے کہ قربانی قبول ہوگی کس کی؟ کیا کسی خاص فرقے سے تعلق رکھنے والے انسان کی قربانی کی گارنٹی ہے؟ کیا کسی خاص مسلک سے تعلق رکھنے والے انسان کی قربانی کی قبولیت کی کوئی ضمانت ہے؟ کیا کسی خاص علاقے سے تعلق رکھنے والے کسی انسان کی قربانی کی قبولیت کی گارنٹی اور ضمانت ہے؟ کیا خاص کسی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے کسی انسان کی قربانی کی قبولیت کی گارنٹی اور ضمانت ہے؟ تو اس سلسلے میں اس سوال کا جواب قرآن حکیم ایک اور انداز سے دیتا ہے، جس میں نہ مسلک کا ذکر ہے، نہ کسی فرقے کا ذکر ہے، نہ کسی رنگ اور نسل کا تعلق ہے اس کے ساتھ، نہ کسی صنفی اور معاشی طبقے کا تعلق ہے اس کے ساتھ، بلکہ قرآن اس فطری سے سوال کا جواب اپنے انداز میں یوں دیتا ہے۔ اور یہ بات ہے دراصل حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لائق و فائد بیٹے حضرت حابیل کی، جسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا حصہ بنایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس فطری سوال کا جواب دیا کہ قربانی قبول کس کی ہوگی۔ قابیل نے جب دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس کی اس جذباتی سی دھمکی کے جواب میں حضرت حابیل نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس میں یہ جواب موجود ہے کہ اللہ قربانی کس کی قبول کرتے ہیں۔ ذرا قرآن کی سنیے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، محبوب مکرم نبی محتشم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیے۔ اذ قربا قربانا
دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اور اس جملے سے قربانی کی تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی ابتدائے آفرینش سے چلی آ رہی ہے، یعنی پہلے انسانوں نے ہی، جب انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت ہی قربانی کا آغاز بھی ہو گیا تھا۔ یہ قربانی کی تاریخ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو واقعہ ہے وہ درمیان میں ہے، اور بعد میں پھر اس پر مہر تصدیق ثبت کی میرے اور آپ کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مسلسل 10 سال آپ نے مدنی زندگی میں قربانی کی، ناغہ نہیں کیا۔ تو یہ قربانی کا مختصر سا تعارف ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی۔ فرمایا اذ قربا قربانا، دونوں بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول کی، جیسے آج ہر فرقے کا بندہ قربانی کرتا ہے، ہر علاقے کا بندہ قربانی کرے گا، ہر صنف کا بندہ قربانی کرے گا، ہر طبقے کا بندہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح ان دونوں بھائیوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی ایک جانور تھا، اور قابیل نے اپنی زرعی پیداوار کا کچھ حصہ پیش کیا تھا۔ قربانی دونوں نے کی، لیکن قرآن کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کرنے والے دو تھے لیکن قبول ایک کی ہوئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل غصے اور حسد سے بھر گیا، کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آج تو پتہ نہیں نہ چلنا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اس وقت پتہ چل جاتا تھا۔ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو جلا کے چلی جاتی تھی۔ یہ ہوا اس لیے ان کو پتہ چل گیا کہ ایک کی قبول ہوئی ہے، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ وہ اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ اور تیار ہو گیا، لیکن بھائی نے جواب دیا کہ اس میں میرا کوئی ذاتی قصور اور کمال نہیں کہ میری قربانی قبول ہوئی ہے، بلکہ قربانی کے قبول ہونے کے لیے ضابطہ، قانون اور قدرت خداوندی کا اصول سن لے۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ بارگاہ بڑی اونچی، وہ بارگاہ بڑی افضل، وہ بارگاہ بڑی بے نیاز، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کی قربانیوں کا محتاج نہیں ہے، کسی کے فنڈ اور چندے کا وہ محتاج نہیں ہے، کسی کے دینے سے اس کا نظام قدرت چل نہیں رہا۔ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ اس بے نیاز ذات کی بارگاہ میں قربانی قبول ہونے کا اصول، ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ہر ایرے غیرے کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے، ہر ایک نیت والے کی قربانی قبول نہیں کرتے۔
रब कबूल नहीं करता। महल्ले में ठाठ बाट बनाने की नीयत से और गरीबों से तारीफें लेने की नीयत से की जाने वाली कुर्बानी अल्लाह को कबूल नहीं। फिर क्या ज़ाब्ता है, क्या उसूल है, क्या कानून कुदरत है? फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। कुर्बानी के कबूल होने में अल्लाह को किसी रंग की जरूरत नहीं, ना जानवर के रंग की, ना कुर्बानी करने वाले के रंग की, किसी लिसानी निस्बत की जरूरत नहीं, किसी फिरके के साथ निस्बत की जरूरत नहीं, किसी खास मसलक का होना जरूरी नहीं, किसी खास इलाके का होना जरूरी नहीं, बल्कि ज़ाब्ता, कानून और उसूल ये है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तक़वा वालों की अल्लाह कुर्बानी कबूल करते हैं। उनका ताल्लुक जिस फिरके से भी हो, अगर तक़वा का मेआर पाया गया तो कुर्बानी कबूल। उनका ताल्लुक जिस रंग से भी हो, तक़वा पाया गया तो कुर्बानी कबूल। उनका ताल्लुक किसी लिसानी निस्बत वाला हो, तक़वा का मेआर अगर पूरा है तो कुर्बानी कबूल। मुत्तकीन की कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाते हैं। इसलिए उस सवाल का जवाब मिल गया कि कुर्बानी किसकी कबूल होनी है। हर फिरका कह रहा है मेरी कबूल, हर सिंफ के साथ ताल्लुक रखने वाला यानी मर्द औरत सब कह रहे हैं, तमन्ना है, ख्वाहिश है कि मेरी कुर्बानी कबूल। लेकिन कुरान इस सवाल का जवाब कि किसकी कुर्बानी कबूल है ये देता है कि जो तकवा के मेयार पे पूरा उतरा, जो मुत्तकी हुआ, जिसमें तकवा पाया गया, उसकी कुर्बानी कबूल है, बाकी किसी की कुर्बानी कबूल नहीं है। ये कुरान इस सवाल का दो टोक जवाब देता है। लेकिन इस मोड़ पर आकर, इस स्टेज पे आके फिर सवाल पैदा होता है कि कहने को तो सारे ही कह रहे हैं हम मुत्तकी हैं, अहले हदीस भी कहते हैं हम मुत्तकी, बरेलवी कहते हैं हम मुत्तकी, सहाबा के दुश्मन वो भी कहते हैं हम मुत्तकी, और देवबंदी कहते हैं हम मुत्तकी। हत्ता कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि खत्म नबुव्वत के बागी कादियानी वो भी अपने आप से बड़ा मुत्तकी किसी को नहीं समझते। तो फिर सवाल आया कि फिर मुत्तकी कौन है, वो कौन लोग हैं मुत्तकीन जिनकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाते हैं। तो इसका सवाल कुरान के पहले सफ़े पर मौजूद है। कुरान बताता है, खबर देता है, इत्तला देता है, वजाहत करता है कि देखो मुत्तकीन का रंग, ताल्लुक, इलाका ये मैंने नहीं बताना तुम्हें, क्योंकि दीन में रंग और लिसान और इलाके निस्बतें कुछ भी हैसियत नहीं रखती। मैं तुम्हें मुत्तकीन की सिफात बताता हूँ, मुत्तकीन के तज़किरे करता हूँ, जिनसे तुम्हें पता चलेगा कि मुत्तकीन कौन है। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकीन की सबसे पहली सिफत ये है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली सिफत ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखी चीजों पर उनका ईमान है। और वो बिन देखी चीजें क्या हैं? अल्लाह को नहीं देखा लेकिन अल्लाह को मानते हैं, और हमने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा लेकिन ईमान लाते हैं। ये है पहली सिफत।
لیکن پھر ایمان میں آئیں گے تو پھر ہر فرقہ کہے گا میرا بھی ایمان، ہر مسلک کہے گا میرا بھی ایمان اللہ پر، پھر فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ ہر فرقہ ہر مسلک آپ کو کہے گا میرا بھی اللہ پر ایمان ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہے، جو اللہ کا جز کسی کو مان رہے ہیں کہ نور من نور اللہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ اور سارے فرقے کہیں گے کہ ہمارا نبی پر ایمان ہے، اور وہ بھی کہیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ امامت برتر از نبوت است، کہ امام کا رتبہ نبی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا نبی پر ایمان۔ تو مطلب ایمان والے سٹیج اور موڑ پر آ کر پھر بندہ الجھ جاتا ہے کہ کون سا ایمان ہوگا جو متقی کی صفت بنے گا۔ تو قرآن حکیم کے اسی صفحے کے اگلی سائیڈ پہ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان بالغیب، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اس میں اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کہ کون سا ایمان صحیح ہے، تو اس جھگڑے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہے جس کا ایمان ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، 4 لاکھ سے زائد صحابہ کے ایمان سے مل گیا، اس کا ایمان صحیح ہے۔ بہرحال پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ تو ایمان بالغیب میں ہی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ سے بھی مدد مانگی، کسی اور سے بھی مدد مانگی، اللہ کو بھی اولاد دینے والا سمجھا، کسی نبی ولی کو بھی اولاد دینے والا سمجھا، اللہ کو بھی نفع نقصان دینے والا سمجھا، اور کسی قبر، حجر، شجر اور گھوڑے کھچر کو بھی یہ رتبہ دے دیا کہ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، تو پھر یہ ایمان باللہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور یہ سارے ایمانیات میں بھی چیک کرنا پڑے گا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا صحیح ایماندار ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ پہلی صفت ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے، 2-4 صفتیں اور ہیں، وہ بھی مختصراً پڑھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ قربانی کس کی قبول ہونی ہے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب یہاں ہم سب مسلمانوں نے غور کرنا ہے، 1.5 لاکھ 5-5 لاکھ کا جانور تو ذبح کرنا ہے، لیکن صفات متقین بھی ہونا ضروری ہے۔ میں کسی عام کتاب کی بات آپ کو نہیں سنا رہا، قرآن کہتا ہے یتقبل اللہ من المتقین، قبول ہونی ہی صرف متقین کی ہے، اور متقین کون ہے وہ قرآن پھر بتاتا ہے۔ فرمایا دوسری صفت متقی بندے کی یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہی نہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا ویسے بھی آپ عام مساجد کے نمازی جو ہے نا، ان میں کئی مفتی ہوتے ہیں، مفتی، ذرا 5 منٹ کے لیے 5 سیکنڈ کے لیے آپ مفتی بن جائیں، قرآن اور فتویٰ دیں مجھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ متقین کی قربانی قبول ہونی ہے، اور متقی وہ ہے جس کا ایمان ہو، اور نمبر 2 وہ کیا کرتے ہوں؟ نماز قائم کرتے ہوں۔ جو مسجد میں ہی نہیں جاتا، پھر آپ خود ان دلائل کی روشنی میں بتائیں اس کی قربانی قبول ہونے کا کوئی امکان ہے؟ نماز پڑھنا تو دور، نماز قائم کرنا تو دور،
مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا، ہے مسلمان، کلمہ گو ہے، لیکن پتہ ہی کو نہیں نماز اللہ کا ہو کہیں، نماز کی کیا اہمیت ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجدوں سے روز 5 وقت حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا ہے، آپ چند سیکنڈ کے لیے مفتی بن کر فتویٰ دے کہ اس کی قربانی قبول۔ فرمایا اگلی صفت یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی اگلی صفت متقین کی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے کو سنبھال سنبھال کر، گن گن کر، چھپا چھپا کر، بلکہ محاورتاً اس کے اوپر سانپ بن کر نہیں بیٹھتے، بلکہ جہاں کہیں جب کہیں اللہ کا حکم خرچ کرنے کا آتا ہے، دل کی خوشی کے ساتھ ہاتھ کھول کر ينفقون، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو سانپ بن کے بیٹھتے ہیں، آپ سب مفتی ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، وہ ان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، تو جس میں یہ صفت موجود نہیں وہ متقی کیسے ہوگا؟ ہم مشرکین کی آیتیں پڑھتے ہیں نا، شرک والی، تو ان کو تو بڑا غصہ لگتا ہی ہے، لیکن جب اعمال میں قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو ہمارے وہ ساتھی بھی ناراض ہوتے ہیں جن کو اعمال کی توفیق کم ملتی ہے۔ لیکن دوستو، عمل نہیں تو ایمان بھی کیسا؟ اور یہ قرآن ایمان کی تو ایک بات کر رہا ہے، صرف یہاں سمجھیے، ایمان کی ایک صفت ذکر کی، عمل والی 3 صفتیں ذکر کی ہیں اللہ نے، تو اس کا مطلب ہے عمل بھی ضروری ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے قربانی متقین کی قبول ہوگی، اور متقین وہ ہیں ایمان جن کے اندر ہو، نماز قائم کرتے ہوں، اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کی رضا کے لیے خوب خوب خرچ کرتے ہوں۔ اگلی صفات بھی پڑھ لیجئے، وقت کم ہے، مضمون کا خلاصہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اگلی صفت یہ ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان ہو ان کا، قرآن جو صداقتیں، جو حقائق اگلی پچھلی ساری پہلی اور آخری حقیقتیں بیان کرتا ہے، ان پر ان کا پورا پورا ایمان ہو، تو پھر وہ متقی بنیں گے۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں، سچی کتابوں پر بھی ایمان ہو جن کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، پہلی سچی آسمانی کتابیں بھی جو موجود ہیں یا جو اللہ نے اٹھا لی ہے، سب پر ان کا ایمان ہو۔ اور آخری کیا ہے؟ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقین کی آخری صفت یہ ہے کہ آخرت پر ان کا ایمان ڈاواڈول نہ ہو۔ شیطان ان کو یہ نہ کہتا ہو یہ مولویوں کے بنائے ہوئے گھونسلے ہیں، کوئی قیامت نہیں، اے جہان مٹھا تے اگلا جہان کس ڈٹھا، یہ نہ ہو، بلکہ بالکل یقین ہو، جس طرح آپ کو اب یقین ہے کہ آپ جامع مسجد بیت الحمد میں تشریف فرما ہے، جمعہ کا دن ہے اور آپ یہاں سکھیگی میں تشریف فرما ہے، اس سے بھی بڑھ کر یقین ہو کہ ایک آخری دن ہے، اور وہ آخری دن ایسا ہے، فرمایا لا ظلم اليوم، شاید تاریخ انسانی میں کوئی دن ایسا گزرا ہو، شاید جس دن دنیا میں ظلم نہ ہوا ہو، ورنہ ظلم کی بھٹیاں گرم ہیں، ظلم کے بازار گرم ہیں، گھروں میں، محلوں میں، برادریوں میں، مسلکوں میں، شہروں میں، تجارت میں، تھانوں اور کچہریوں میں، ہر جگہ، لیکن وہ ایک دن ایسا ہونا ہے جس دن عرش رحمان سے یہ اعلان ہونا ہے، لوگوں لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو اس دن پر بھی پختہ ایمان ہو
تو پھر بندہ بنتا ہے متقی، اور متقی جب بنے گا تو پھر اس کا تعلق جس رنگ سے بھی ہو، جس قبیلے سے بھی ہو، جس مسلک سے بھی ہو، جس علاقے سے بھی ہو، اللہ اس کی قربانی قبول فرمائیں گے۔ 2 لائنوں میں پھر خلاصہ سن لیجئے، ہر ایک قربانی کر رہا ہے، کس کی قربانی قبول ہونی ہے؟ قرآن کہتا ہے متقین کی۔ پھر پتہ چلایا جائے گا کہ متقین کون ہیں، تو قرآن کہتا ہے جن میں یہ صفات ہوں گی: اللہ پر صحیح ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح اور کامل ایمان، اور نماز قائم کرنا۔ نماز کے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھیے، نماز کے بغیر کوئی متقی کی صفت نہیں پا سکتا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتا ہو، اور آخرت پر مکمل اور پورا یقین ہو، تو وہ متقی بنیں گے، اور ان کی قربانی بارگاہ الہی خداوندی میں بے نیاز ذات ضرور قبول فرمائے گی انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ متقین کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں متقین کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی بارگاہ خداوندی میں اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ اس مسجد میں انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی 6:30 بجے، بیان شروع ہوگا 6 بجے، آپ 6 بجے تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ 1-2 سیکنڈ یا 1-2 منٹ کا کہا نہیں جا سکتا، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ 6:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے، اور اس کے بعد آپ قربانی کر سکیں گے۔ اللہ پاک قربانیاں قبول فرمائے، سارے اعمال ہی اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے سب کے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔